بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فرعون تاریخ میں ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پہ بہت سے ظلم کیے۔ فرعون نے اپنی باندی حضرت مشاطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتنے ظلم کیے کہ انہیں شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی اور انہوں نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی، بلکہ یہ تو حضرت موسیٰ کے اللہ پر ایمان رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا، کیا تم میرے باپ کو اللہ نہیں مانتی؟ مشاطہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا اللہ تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشاطہ کا یہ جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور بولی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس کو ایسی سزا دوں گا، یا تو وہ موسیٰ کے اللہ کو خدا ماننا چھوڑ دے گی یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرعون اپنے دربار میں پہنچا اور اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اپنا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ عورت بولی، ہرگز نہیں۔ اس نے حضرت مشاطہ کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ مشاطہ کی یہ دلیری دیکھ کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو اس کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیل لگا دیے جائیں تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران ایک وزیر آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی سی دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس بچی کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے تو یہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کی بات مان لے گی۔ اس کے بعد فرعون نے ان کی چھوٹی بیٹی کو گھر سے بلوا لیا اور اس کو حضرت مشاطہ کے سینے پر لٹا دیا، اور فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بیٹی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ حضرت مشاطہ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خون میں لت پت اور تڑپتا ہوا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنی مان کا خون نہیں کر سکتی۔ اور پھر فرعون نے مشاطہ کے سینے پر ہی ان کی بیٹی کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ اب میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اس پر حضرت مشاطہ نے کہا کہ آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے حضرت مشاطہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب فرعون گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے اس عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس پر حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ نے اس عورت کو قتل کر کے اور اس معصوم بچی کی جان لے کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کیونکہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی آپ کو نہیں مانتی۔ یہ جواب سن کر فرعون بہت حیران ہوا کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بے حد حسن عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں اپنی پوری قوم کی عورتوں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے انہیں اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے فرعون حضرت آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو یہ بات سن کر فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ اس پر حضرت آسیہ نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم جھوٹے ہو، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ فرعون کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم جو چاہتے ہو کر لو، لیکن میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، البتہ میں تمہیں ضرور چھوڑ سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا، لوگوں کو جمع کیا
اور کہنے لگا کہ دیکھو کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا دیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا یہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ اور پھر فرعون نے حضرت آسیہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ کر کام کیا کرتے تھے اور لوگ ان کے احترام میں ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن آج وہ فرعون کے دربار میں ایک قیدی بن کے کھڑی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ تم اتنی عالی شان محل میں رہتی ہو، تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن آج میں تم سے وہ سب کچھ چھین لوں گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ پھر فرعون نے سوچا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون نے کہا سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے، کسی مرد کو کہا جائے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے بے لباس کر دیں گے تو اس آدمی کو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، اور عورت کے اندر تو شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی کہ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر اب بھی تم نے مجھے خدا نہ مانا تو میں تمہیں اس سے بھی بڑا عذاب دوں گا۔ فرعون نے کہا اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی اس کی نگاہیں میرے محل پر رہیں اور یہ بات اس کے ذہن میں رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا دیے گئے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ عورت کے جسم سے کھال اتروا دی، لیکن وہ برداشت کرتی نہیں کیونکہ اللہ کے نام پر انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن اللہ کی شان کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی، لیکن ان کا جسم بے حد تکلیف میں تھا۔ لیکن فرعون کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے جسم کے اوپر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں، اور اتنی تکلیف میں تڑپتے ہوئے انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ پاک، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے محل سے نکال دیا، اس لیے یا اللہ مجھے اس محل کے بدلے تیرے پاس جنت میں ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ماضی میں انسان نے کیسی کیسی عظیم قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے، ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اپنی جان تک دے دی لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج اس دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے۔ کیا ہم اتنے آسان فراموش اور گئے گزرے ہو گئے کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔